الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نويت سنة الاعتكاف رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا اعتبار پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے کبھی تنگس و مفلس نہیں ہوگا۔ کتنی مرتبہ؟ 500 مرتبہ۔ بہت آسان ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، گھر آ رہے ہیں، گھر جا رہے ہیں، ابھی گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، سائیکل چلا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رکشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، گھر سے جب آ رہے ہیں دکان کے لیے کام کے لیے آ رہے ہیں درود پاک پڑھتے رہیں۔ کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ بہت ٹائم ہے، یقین کریں بہت ٹائم، بڑا کچھ کر سکتے ہیں ہم، بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک میں حضور علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا؟ رمضان آنے سے پہلے، رمضان میں اور آخری عشرے میں کیا معاملات ہوتے تھے؟ مختصراً آپ کی خدمت پیش کرنے لگا، ذرا تشریف رکھیے گا۔ رمضان آ رہا ہے، ہمارے لیے آ رہا ہے، ہم ہی اٹھ کے ہم اگر سنیں گے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا تو پتہ کیا لگے گا ہم نے کرنا کیا رمضان کے اندر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان حضور علیہ السلام رمضان کی مبارکباد دیا کرتے تھے، مبارکباد دیا کرتے تھے۔ آئیے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ چکا ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں اور تمہارے لیے اس مہینے میں قیام یعنی نماز تراویح سنت ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ ماہ رمضان اپنی عظمت و برکت، رحمت و مغفرت، فضیلت و اہمیت کے اعتبار سے دوسرے تمام مہینوں سے ممتاز ہے۔ یہ 11 ماہ کا یہ سردار ہے، 11 ماہ کا یہ سردار ہے مہینہ۔ یہی وہ ماہ ہے جس میں قرآن مجید، قرآن پاک کا نزول ہوا۔ جی ہاں، یہی وہ ماہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری فرما لیا کرتے ہیں، اور جب رمضان شریف آ جاتا تو آپ کی عبادت و ریاضت، ذکر و دعا، تلاوت قرآن میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ دعائیں فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ عارفہ فاضلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ یہاں پر حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں رنگ متغیر اس لیے ہو جاتا کہ کہیں ایسا کوئی عارضہ لاحق نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس ماہ میں حق کے عبدیت کی ادائیگی میں کمی واقعہ نہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی واقعہ نہ ہو۔ یہاں پہ ہمارا کیا ہوتا ہے، روزہ نہ رکھنا ہو تو کیا کہتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے، جی ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ تو بھائی آپ اپنی کنڈیشن دیکھنا، آپ کی کنڈیشن کیا ہے، آپ کا جسم ہے نا، آپ کو پتہ کیا کرنا ہے۔ یاد رکھیں روزہ بیماروں کو صحت یابی دیتا ہے، روزہ بیماروں کو صحت یابی دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جناب ہم بیمار ہیں اور روزہ رکھو گے ٹھیک ہو جاؤ گے، روزے رکھو صحت پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، آگے سنتے ہیں آخری عشرے میں حضور علیہ السلام عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے، یعنی نماز اور آرام دونوں ملاتے، بس آخری عشرہ ہوتا تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کی عبادت میں جتنی محنت رمضان کے آخری عشر میں فرماتے اتنی دوسرے ایام میں کسی میں نہیں کرتے۔
تلاوت کلام پاک کثرت سے، صدقہ خیرات کثرت سے فرماتے، جیسا کہ ملاحظہ فرمائے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف آتا، رمضان شریف میں بھی جب حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں تشریف لاتے، حاضر ہوتے، خدمت میں آتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخاوت فرماتے، بہت زیادہ سخاوت فرماتے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر جو آپ آنرز بیٹھے نا، جو دکاندار آنرز ہیں، مالکان ہیں، جن کے نیچے 1 2 10 20 جتنے بھی ملازمین کام کرتے ہیں، یہ آپ کی جو ملازمین ہیں ان کے حقوق آپ کے اوپر ہے۔ جی ہاں، ان کے حقوق آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ اس مہینے میں نرمی کریں، آسانی کریں، اور اگر آپ نے ان کو تنخواہ دیتی، مثال کے طور پہ تنخواہ بنتی ان کی 15 تاریخ کو بنتی ہے، رمضان آ چکا تھا، تنخواہ ابھی بنتی، تنخواہ بنتی، پہلے دیتے، استقبال رمضان کے ادب و احترام کے لیے پہلے تنخواہ دیتے، تاکہ وہ بیچارہ وہ غریب بھی کوئی بندوبست کرے اپنے گھر کے لیے نا۔ تو بہرحال ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ رمضان اپنے مسلمان بھائی کو مبارکباد دیں۔ مبارک ہو بھائی جی، مبارک ہو، مبارک ہو، تمام آپ سب کو مبارک ہو۔ کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برستی رہتی ہے، مغفرت و پروانے اللہ تبارک و تعالیٰ جاری کر رہا ہے۔ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم یہ رمضان ہمیں ہمارے نصیب میں کر دے، یہ رمضان ہمارے نصیب میں بھی کرے، اور ایسا نصیب میں کرے کہ ہم سارے روزے رکھیں، کوئی روزے میں سستی نہ ہو، کوئی عبادت میں سستی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر جو کرم کیا ان میں سے کیا کیا خصوصیات ہیں رمضان کے اندر فرمایا حدیث مبارکہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے میں جو ہمیں برکتوں سے نوازا ہے نا، ہر گھڑی رحمت بھری، ہر گھڑی اس میں جو نیکیاں کریں گے آپ، اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ نفل کا ثواب جو آپ نفل پڑھیں گے رمضان میں، نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، 70 نفلوں کا ثواب آپ کو ہے، اور اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو 70، یعنی کہ وہ نہیں نفل پڑھ رہے ہیں تو فرض کا ثواب، اور فرض پڑھ رہے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ اتنی برکتیں اس میں فضول میں۔ اچھا، وہ آپ نے خریداری کرنی کہ نہیں کی؟ خریداری گھر کے لیے خریداری نہیں کی، اور گھر کے لیے کرتے نا خریداری کرتے، جناب رمضان آ رہا ہے تو راشن ڈالنے اور بھر لیں، سارا کچھ ہے، اور کاروبار تو ایسا ہوگا جناب مال لے آئیں، یار رمضان آ رہا ہے مال لے لیں، زیادہ بکری ہوگی، زیادہ بکری ہوگی، زیادہ بکری ہوگی۔ ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یار یہ مہینہ یہ نہیں ہے، یہ مہینہ نیکیوں والا ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ نیکیاں جمع کرنے کا، مال جمع کرنا۔ مال جو ہے وہ نیکیوں کی صورت والا مال جمع کرنا ہے۔ یہاں پہ جو مال جمع کرنا وہ کون سا کرنا ہے؟ نیکیوں بھرا۔ 30 دن کا اعتکاف کر لیں، جی ہاں 30 دن کا اعتکاف، کم از کم 10 دن کا تو نیت کر لیں نا۔ ہاں، کم از کم 10 دن کی نیت کریں کہ اعتکاف کریں۔ ہمارے یہاں پر بھی اعتکاف ہوتا ہے الحمدللہ سے مسلم میں، پورے لاہور بھر میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے جو ہے نا خطبہ جو ہیں، ائمہ کرام جو ہیں، وہاں پر الحمدللہ اعتکاف ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ضرور اس مہینے میں نیکیاں کمانی ہے یار، موقع مل رہا ہے نا، موقع مل رہا ہے۔ ابھی دیکھ لیں، ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں جو تھے اب نہیں ہیں، اب آئندہ پتہ نہیں ہم پہنچ پاتے کہ نہیں پہنچ پاتے۔ نیت کر نیکیاں کریں گے انشاءاللہ، گھروں میں نیکیاں کریں گے، یعنی کہ بس ہم نے نیکیاں کمانی ہے یار۔ دنیاوی کام تو یار 11 مہینے ہمارے پاس ہے، 1 مہینہ جو ہے نا نیکیوں کے لیے کمائیں۔ دروازے کھلنے کے 2 معنی، ایک حقیقی معنی مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو رمضان المبارک میں فوت ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھلے ہونے کی وجہ سے جنتی میں شمار ہو جاتا ہے، اور اس کی روح ان لوگوں کی روحوں سے مختلف ہوتی ہے جو رمضان کے علاوہ فوت ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ ماہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ترجمہ کنز ایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ آخری عشرے میں ہے، پورے رمضان میں ایک رات ایسی ہے۔ ہو سکتا ہے پہلی رات ہو سکتا ہے وہ دوسری رات ہو، تیسری رات ہو، آٹھ راتوں میں سے کوئی رات ہو، لیکن حضور علیہ السلام نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا شب قدر کو پانے کے لیے، پھر دوسرا عشرہ جو ہے اس میں بھی اعتکاف فرمایا شب قدر کو پانے کے لیے، پھر تیسرے عشرے میں فرمایا کہ اس کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ حضور علیہ السلام نے یوں ایک ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا ہوا ہے، ہاں جی، شب قدر کو پانے کے لیے اس طرح کا بھی عمل فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ یہ دعوت اسلامی والے جو ایک ماہ کا اعتکاف کرتے 30 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں تو کوئی وجہ تو کر رہے ہیں نا۔ مہینہ ایک ایسا ہے کہ اس میں تم یہ جو شب قدر ہے نا، اس کے بارے میں کیا قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جو ہے نا، جو شب قدر کو پا لے تو اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے نا پھر، ہاں خیر ہی خیر ہے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے کم از کم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بٹھا لے، سمجھا لے اور بھائی رمضان آ رہا ہے۔ ہاں حضور علیہ السلام نے آخری دنوں میں جو ہے نا، شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کے شروع میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، جی ہاں باقاعدہ خطبہ ارشاد فرمایا ہوا ہے، اے لوگوں رمضان آ رہا ہے، اے لوگوں رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو خوب برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔